السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ وورد في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عمل لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سن 2007 کی بات ہے، 8 کی بات ہے۔ اس وقت ہم بالکل مدرسے کے ابتدائی درجات میں تھے اور دوسرا سال تھا، اور ہم نے نئی تفسیر پڑھنا شروع کی تھی۔ تو ہمارے ایک استاد جی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، بزرگ آدمی، بڑے پرانے بزرگوں سے انہوں نے پڑھا ہوا تھا، مولانا خیر محمد جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات کے شاگرد تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے زمانے میں کوئی صحابی آ جائے نا، اگر کوئی صحابی ہمارے زمانے میں آ جائے تو آ کے ہمیں کہے گا ما لکم لا تؤمنون، تمہیں کیا ہو گیا، تم ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ یعنی وہ اگر ہمارے زمانے میں آ کے ہمارے حالات کو دیکھیں اور ہم سے گفتگو کریں تو ہمیں دیکھ کر یہ کہیں گے ما لکم لا تؤمنون، تمہیں کیا ہو گیا، تم ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ تو اس وقت استاد جی کی یہ بات سنی تھی، اور اس معنی میں تو جیسے آپ کو بھی آج سمجھ میں آ رہی کہ ہماری حالت بہت بری ہے، اور ہم ایمانی حالت کے اعتبار سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب بھی نہیں لگ رہے ہوتے، بڑا دور کا مسئلہ ہے۔ تو اس وجہ سے شاید یہ بات کہی ہو۔ اس وقت کی یہ بات تھی، اور ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہماری مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، بلکہ آپ کی مسجد میں بھی شروع ہوا ہے، مغرب کے بعد ہوتا ہے، اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ آپ حضرات کے یہاں بھی پیر اور منگل کو غالباً ہوتا ہے درس قرآن کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، بہت فائدہ ہوتا ہے، عجیب نقطے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں۔ تو ہم نے اس میں سورہ حدید کی آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے اوپر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جائیں اور ان کے دل جو ہے فرما بردار بن جائیں، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، وما نزل من الحق، اور جو حق اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، اور وہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، فطال علیہم الامد، تو ان کے اوپر وقت بہت لمبا ہو گیا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے بہت سارے تو فاسق ہیں۔ تو جب یہ آیت پڑھی نا تو کہ عجیب سی یعنی یہ آیت جب میں اور آپ سنتے ہیں نا تو ہمارے دل کے اوپر واقعی وہ اثر نہیں ہوتا۔ یعنی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا، عربی میں آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی، لیکن ایک وہ اثر کبھی کبھی نا انسان کے دل کے اوپر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب ایمان کی ایک ایسی چمک پڑتی نا اس کے دل کے اوپر کہ اس کا دل منور ہو جاتا ہے ایک دم سے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے محدث گزرے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑا نام ہے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، بلکہ یوں سمجھیں کہ احادیث کے جو روات ہیں نا، جو احادیث کو روایت کرنے والے لوگ ہیں، ان میں اگر کوئی ایک بندہ جس کو آپ سب سے اوپر رکھیں گے نا صحابہ کے بعد، سب سے اوپر کی پیڑھی میں اگر رکھیں تو اس میں پہلا نمبر شاید عبداللہ بن مبارک کا آتا ہے۔ یعنی بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ کہ جس کے اوپر ساروں کا کسی نہ کسی درجے میں اتفاق ہے تو شاید تو عبداللہ بن مبارک ہے۔ تو ایسے چوٹی کے آدمی، لیکن جوانی کا زمانہ ان کا بھی کوئی بہت اچھا نہیں تھا۔ جو نئی جوانی آتی ہے تو سارنگی، موسیقی کے آلات، دوستوں میں بیٹھنا اور مجلسیں لگانا، اس طرح کی عادات تھیں اس میں، وہ بھی انہی میں تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ کے اوپر مجلس جمانے کا ارادہ تھا، اور وہاں پہ سارنگی اور اپنے سارے جو میوزک کے آلات تھے، جو میوزیکل انسٹرومنٹس تھیں آج کل کے زمانے میں، آج کل کے نام لے لیں آپ، گٹار، پیانو اور جو بھی چیزیں تھیں، اتنی دیر میں کان میں یہ آیت پڑی ان کے،
کسی نے تلاوت کی قریب سے کہ آیت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا ایمان والوں پہ ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اور فرما بردار ہو جائیں، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، وما نزل من الحق، اور جو حق اس کے اندر نازل ہوا ہے اس کے لیے ان کے ایمان، ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دلوں کے اوپر کہ وہ ایمان، یعنی وہ ایمان ان کے دل میں وہ چمک مارے اب۔ تو جیسی آیت عبداللہ بن مبارک نے سنی، یہ ایک آیت نے ان کی زندگی کو پورے پلٹ کے رکھ دیا۔ قد آنا یا ربی، قد آنا، اے اللہ آ گئے، وقت آ گیا، وہ آ گئے، یہ کہہ کے سارے اپنے موسیقی کے آلات توڑ دیے، ایسی توبہ کی، پھر عبداللہ بن مبارک بنے۔ تو ایمان والوں کے دل کے اوپر وقت آیا نہیں ابھی تک۔ یعنی میں اور آپ جب دن رات کے اندر جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب دکان پہ بیٹھ کے گاہک کو جھوٹ بول کے سامان بیچتے ہیں، یا دفتر میں بیٹھ کے، سرکاری دفتر میں بیٹھ کے لوگوں سے مٹھائی اور چائے پانی کا مطالبہ کرتے ہیں، تو کیا اس وقت یہ آیت میرے آپ کے دل پہ بھی کوئی دستک دیتی ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کہ ابھی تک ایمان والوں کے اوپر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی باتوں کے لیے فرما بردار ہو جائیں۔ جس وقت نوجوان گھر میں جا کے یوٹیوب کو آن کرتا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیکھنے لگتا ہے اس کے اوپر جیسے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت دل کے اوپر یہ آیت دستک نہیں دیتی میرے آپ کے الم یأن للذین آمنوا، کہ ابھی تک ایمان والوں پہ وقت نہیں آیا؟ اب یہ آیت اور وہ اپنے استاد جی کی بات جب دونوں کو میں ملاتا ہوں نا، تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اگر واقعی کوئی صحابی آج آ جائے تو ہمیں آ کے کیا کہیں گے، ما لکم لا تؤمنون، تمہیں کیا ہو کہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ تمہارا ایمان چمک کیوں نہیں دکھاتا؟ تمہارا دل اپنے ایمان سے منور کیوں نہیں ہو جاتا؟ اچھا، دوسری بات اسی آیت کے اندر ایک اور واقعہ، فضیل بن عیاض، یعنی اسی آیت سے متعلق واقعہ سے عرض کر دیتا ہوں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، اور ان کو نا ٹائٹل دیا گیا تھا عابد الحرمین کا، کہ حرمین کا عبادت گزار، بہت بڑے زاہد آدمی تھے۔ اب یہ اپنی جوانی کے زمانے میں، ابتدائی زمانے میں ڈاکو تھے، ڈکیت تھے، چوری کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایسا ہوا کہ ان کو نا ایک لڑکی تھی، وہ ان کو اچھی لگتی تھی، تو اب عشق کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ کیا کر رہے تھے، اس کی دیوار پھلانگ کے نا وہ اس کے گھر میں چھلانگ اندر جانے کی تیاری کر رہے تھے، اور رات کا وقت تھا، کہیں ڈاکہ ڈالنے کے گئے ہوں گے، کوئی ایسی کوئی حرکت ہی ہو رہی ہوگی۔ تو جب یہ وہاں پہ گئے نا، تو ابھی اس گناہ میں مبتلا ہونے ہی والے تھے کہ کان میں آواز پڑی، کسی نے، اس زمانے میں رات کو نیک لوگ اٹھ کے تلاوتیں کرتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے تہجد میں۔ میری آپ کی تہجد کا بھی بڑا مسئلہ ہے، میں تہجد کا بھی ذوق نہیں ہے۔ ہم میں سے جو لوگ تہجد پڑھتے بھی ہیں نا، جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ تہجد پڑھتے ہیں، تو ان کے یہاں تہجد بس اتنی سی ہے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، یہ 4 رکعت پڑھ لی اور دعا کر لی، اس سے زیادہ ہمارے یہاں تہجد کی حقیقت نہیں ہے۔ حالانکہ تہجد میں تو لمبی لمبی صورتیں پڑھنا، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، لیکن ہمیں لے دے کے آخری 10 صورتوں کے علاوہ یاد ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا چلو، اگر آخری 10 صورتیں بھی یاد ہے نا، تو ایک ایک رکعت میں 5 صورتیں پڑھ لیں، اپنی رکعتوں کو لمبا کریں۔ آپ کو سورہ یاسین یاد ہے، سورہ یاسین پڑھیں تہجد میں کھڑے ہو کے۔ آپ کو سورہ ملک یاد ہے، سورہ ملک پڑھیں تہجد میں کھڑے ہو کے۔ سورہ کہف یاد ہے، سورہ کہف پڑھیں تہجد میں کھڑے ہو کے۔ لمبی لمبی صورتیں پڑھیں اور اپنے آپ کو سنائیں۔ اگر گھر میں اور لوگ آرام کر رہے ہیں، پھر ان کی نیند خراب کرنے کا تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ تنہائی کے اندر کھڑے ہو کے وہاں پہ اپنے آپ کو اپنی تلاوت سنائیں گے، اصل میں تو اللہ کو سنا رہے ہیں نا۔ خود اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت کی جو تلاوت ہوتی، فرشتے اس کی گواہی، فرشتے اس کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو اسی طرح کوئی آیت پڑھ رہا تھا، کسی نے اس وقت یہ آیت پڑھ دی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کہ ابھی تک ایمان والوں کے اوپر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں، فرما بردار ہو جائیں۔ فضیل بن عیاض نے یہ بات سنی، یہ الفاظ کان میں پڑے، وہیں کا قد آنا یا رب، قد آنا یا رب، اے اللہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ وقت آ چکا ہے۔ ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی کہ پھر وہ فضیل بن عیاض جو تھے وہ چوٹی کے صوفیاء میں سے بنے، جن کو پھر کہا جاتا تھا یہ عابد الحرمین ہیں، 2 حرم یعنی مدینہ اور مکہ کے سب سے بڑے عابد آدمی یہ ہیں۔ آیت اس طرح اثر کرتی تھی۔ تھوڑا سا نا میرا مقصد بتانے صرف ایک ریفلیکشن ہے کہ یعنی میں اور آپ تھوڑا سا اپنے دل کے اوپر بھی دیکھیں نا کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ کیا اللہ رب العزت کی باتیں مجھے آپ کو ڈراتی ہیں، نہیں ڈراتی؟ کیا فرما بردار بناتی ہیں، نہیں بناتی؟ کیا حرام کماتے ہوئے، غلط بات کرتے ہوئے، غلط بات منہ سے نکالتے ہوئے، گالی دیتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، کسی کا مال دباتے ہوئے، بہنوں کا حصہ دباتے ہوئے، طرح طرح کی باتیں، یہ تو بڑی لمبی فہرست ہے، کیا فہرست گنوائی جائے، لیکن کیا اس وقت یہ آیت دل پہ اثر کرتی ہے، نہیں کرتی؟
کیا ایمان والوں پہ وقت آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کیا کوئی وقت ایسا بھی ہے کہ جب میں اور آپ کہیں گے قد آنا ہے، اے اللہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ وقت آ چکا ہے؟ یا اگر نہیں آیا تو کیا گارنٹی ہے کہ قبر میں جانے سے پہلے پہلے آ بھی جائے گا؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ ایک نقطہ اس آیت کے اندر بڑا عجیب یہ ہے کہ ہم ایمان والے پتہ نہیں کب بنیں گے، کب ہمارے ایمان جو ہے اس درجے کے اوپر آئے گا کہ ہماری غلطیوں کے اوپر وہ ہمیں جھنجھوڑے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ آئے تو مکہ مدینہ آنے کے بعد بھی نا ابتدائی زمانہ کوئی صحابہ کا بہت زیادہ امن و امان والا نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے مدینہ جب آ تو گئے تھے لیکن وہ مکہ میں اتنے سارے دشمن جو چھوڑ کر آئے تھے، اور جو دشمن پیچھے چھوڑ کر آئے تھے وہ بڑے مضبوط لوگ تھے، قریش تھے، ساری جتنا عرب تھا وہ قریش کا احترام کرتا تھا، ادب کرتا تھا، مکہ والے لوگ تھے تو بڑے دشمن تھے۔ تو وہ آنے کے بعد بھی نا صحابہ بڑے بعض اوقات ڈپریس ہوتے تھے، کہتے تھے اللہ کے رسول کبھی کوئی امن کا زمانہ بھی آئے گا، سوتے ہیں تو تلواریں ساتھ رکھ کے سوتے ہیں، حملہ نہ ہو جائے، ہر حال میں نا ایک ڈپریشن سے رہتا ہے۔ لیکن مکہ کا حال اس سے بہت زیادہ سخت تھا۔ جب مکہ میں تھے پھر تو خوف بہت زیادہ تھا، اب چلو کم از کم دور ہیں، الگ ریاست ہے، حملہ ہوگا نا، جنگ ہوگی، مکہ میں تو یہ چکر تھا ہی نہیں، وہ تو انہی کے درمیان ہے، کب کون آ جائے کیا کر دے اس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو جب وہ مدینہ منورہ آئے تو نسبتاً زندگی تھوڑی سی نا آسانی والی ہوگی، مکہ کی طرح کی مشقتیں نہیں تھی، تو صحابہ نا تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل کی کہ تم سست ہو رہے ہو، تم سست ہو رہے ہو، جو تمہاری کیفیت مکہ میں تھے، جو مہاجرین مکہ میں تھے، جتنے تم چست تھے اس وقت، جب مشکل وقت میں بندہ اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ کیفیت تمہاری اب نہیں ہے۔ تو اللہ نے آیت نازل کر دی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا تم سست ہو گئے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم دوبارہ تمہارے اندر وہ طاقت اور چستی نظر آئے عمل کے اندر جو پہلے نظر آیا کرتی تھی؟ ابھی تک وقت نہیں آیا؟ پھر نا وہ جو دل ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے عربی میں پڑھی، آپ دعا فرمایا کرتے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں اس دل سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو ڈرتا نہیں ہے، جو فرما برداری اختیار نہیں کرتا، ومن علم لا ينفع، اے اللہ وہ علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہیں دیتا، اے اللہ وہ دعا جس کی جو قبول ہی نہیں ہوتی، اے اللہ میں ان چیزوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ دل جو ڈرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جو فرما بردار ہونے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور پھر دوسری مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمارا نا، دل کے نہ ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اگلی آیت میں، اسی آیت کے اگلے حصے میں کیا فرما رہے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کو ایسا نہیں بن جانا چاہیے جیسے ان سے پہلے لوگ تھے۔ پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان کا نا جو وقت تھا وہ بہت لمبا ہو گیا تھا۔ جب آپ کسی چیز کو روٹین میں کرنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ اس چیز کو فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں، آپ اس کی کیفیات کو ختم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب رمضان کا مہینہ آئے گا نا، ابھی قریب میں آنے ہی والا ہے، تو رمضان کا مہینہ آئے گا تو سارے فوراً ایک ریچارج ہو جاتے ہیں، کافی سارے، یعنی ابھی کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر حالات ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر پورا سال ہی رمضان رہنا شروع ہو جائے تو کیفیت کیا ہوگی؟ جو آج ہے یہی کیفیت رمضان میں بھی رہے گی۔ تو جب کوئی چیز لمبی ہو جاتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ نیکی تو بہت آسان ہو گئی ہے، تو اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جس کو نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے نا، اس کو نماز پڑھنے کی اہمیت کا انداز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے نماز ہی ہے نا، ٹھیک ہے جا رہے ہیں، مسجد جا ہی رہے ہیں نا، نماز کی مسجد کی جو اہمیت ہے وہ اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جو حافظ بچے ہوتے ہیں نا، حافظ جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات وہ قرآن کا اتنا ادب نہیں کر رہے ہوتے جتنے باہر والے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ مسجد کا ادب و احترام بعض اوقات ان کے عمل میں آپ کو اتنا نظر نہیں آ رہا جتنا عام بندے کے، کیونکہ وہ پورا دن مسجد میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو نعمت انسان کو زیادہ میسر آ جاتی ہے تو بعض اوقات انسان کے اندر سے اس کی اہمیت نکل جاتی ہے۔ اب میں یہاں بات کر رہا ہوں دینی اعمال کی نعمت کی۔ اگر آپ کو اللہ نے نماز کی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے تو یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں روٹین بن جائیں، اور روٹین بننے کے نتیجے میں اس کے اندر سے عمل کی روح نکل جائے اور صرف عادت کی روح باقی رہ جائے، یعنی پھر آپ نماز بس بطور عادت پڑھتے رہے ہوں گے، نماز کو اس کے روح کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہوں گے۔ جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا کہ وقت لمبا ہو گیا، فقست قلوب، دل سخت ہو گئے، وقت لمبا ہوتا گیا، عمل کی کیفیت، عمل کی جو روح تھی وہ اندر سے نکل گئی، نتیجہ کیا ہوا؟ دل سخت ہو گیا، تو بات اثر ہی نہیں کرتی۔ اس سے آپ اگر کوئی عمل کرتے نا، ہر عمل کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو یاد دہانی کروایا کریں، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تو نے آج جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ آپ کا بہت بڑا شکر ہے، اللہ بہت بڑی نعمت آپ نے مجھے عطا کر دی۔ آپ نے فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھی، ذرا ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھا کرے نا، کتنے لوگ آئے تھے مسجد میں؟
2 صفحے 3 صفحے، کسی مسجد میں 3 صفحے بھی ہو جائے تو بڑی بات ہوتی، 3 صفحے ہو گئی ہیں تو یہ سارے لوگ کہاں ہوتے ہیں اس وقت؟ اور یہ 3 صفحے تو ہر مسجد میں ہی ہوتی ہے نا. چلیں جمعے کے وقت میں تو زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، دور دراز کے لوگ بھی آئے ہوں گے، بازار کے لوگ بھی ہوں گے جو فجر میں یہاں نہیں ہوتے، لیکن محلے کے لوگ بھی تو بہت سارے ہیں نا. اور یہ جو بازار میں لوگ کام کر رہے ہیں یہ بھی تو کہیں پہ گھروں میں رہتے ہی ہیں نا. ادھر کی مسجد بھی 3 صفحوں سے ہی بھری ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے ہم نے اس نعمت کو بہت ہلکا لے لی ہے. نہیں اللہ آپ نے مجھے فجر کی توفیق دے دی، اللہ آپ نے مجھے ظہر کی توفیق دے دی، اللہ میں سامان بیچتے ہوئے مجھے آپ نے سچ بولنے کی توفیق دے دی، اللہ میں دفتر کی کرسی پہ بیٹھا ہوں، اللہ آپ نے مجھے ایمانداری سے یہ 20 سال کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ چھوٹی نعمت تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اس لیے ہر دن ہر عمل اس کی روح کے ساتھ کریں گے تو دل سخت نہیں ہوگا. اب نا ہمارے یہاں لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم رونا نہیں آتا، دعا کرتے ہیں لیکن رونا نہیں آتا، اللہ کو یاد کرتے ہیں رونا نہیں آتا. اصل میں رونا آنکھوں کا کام ہے ہی نہیں، آنکھوں سے صرف اس رونے کا اظہار ہوتا ہے. اصل میں رونا دل کا کام ہے، روتا دل ہے، اظہار اس کا آنکھوں سے ہوتا ہے. یعنی اس رونے کا اظہار جب آنکھوں کے جب آنسو بہنا شروع ہوتے ہیں نا تو آپ کو اظہار ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ رو رہا ہے. اسی لیے اگر کسی بندے کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں اور اندر سے خوش ہو رہا ہو تو آپ کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسو ہیں. ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے نا مگرمچھ کے آنسو ہیں. کیا مطلب کہ اصل میں اندر دل نہیں رو رہا، یہ آنسو حقیقی نہیں ہے. تو اصل میں رونا دل کا کام ہوتا ہے. جب سختی یہاں پہ آتی ہے، جب ایمان یہاں پہ اثر نہیں کر رہا ہوتا، پھر یہاں سے کہاں آنسو نکلیں گے باہر؟ وہ تو یہاں سے نکلنے ہوتے ہیں، یہاں پہ درد چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. اس سے الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں پہ وقت نہیں آیا ابھی تک ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے لیے فرما بردار ہو جائیں، کہ ان کے دل اللہ کی بات کے لیے ڈرنا شروع ہو جائیں. جب وہ اللہ کی نافرمانی کے لیے آگے بڑھیں تو فضیل بن عیاض والی بات ان کو یاد آ جائے، عبداللہ بن مبارک والی بات ان کو یاد آ جائے، اور ان کی زندگی کی کایا ایسے پلٹے کہ وہ بلندیوں تک پہنچ جائیں. اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بس آخری بات میں عرض کرتا ہوں. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اچھا میں نے فضیل بن عیاض اور عبداللہ بن مبارک کا واقعہ آپ کو سنایا. ہم سارے گناہ گار ہیں نا، ایک زندگی ہماری گزر گئی، ہم سے بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، لیکن اس پہ نا امیدی کی بات کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اعلموا، دیکھو جانو اس بات کو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ مردہ زمین ہوتی ہے، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، آسمان سے پانی گرتا ہے، وہی زمین جو کل تک آپ کو مردہ نظر آ رہی تھی وہ پانی اس کے اندر جاتا ہے اور اس سے پھر پھول اور جڑی بوٹیاں اور آپ کے فائدے کی چیزیں اور پھل اور پتہ نہیں کیا کیا نکلنا شروع ہوتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہرا بھرا ایک باغ بن جاتا ہے، پورا سرسبز باغ بن جاتا ہے پورا. اس کا مطلب ہے کہ وہ مردہ زمین جو آپ کو آج مردہ لگ رہی ہے نا، اللہ اس میں دوبارہ زندگی پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے دل اگر آج آپ کو مردہ لگ بھی رہا تھا نا، آج توبہ کر لیں گے، اللہ اس میں دوبارہ زندگی پیدا کر دیں گے. پھر یہاں سے آپ دیکھیں گے فضیل بن عیاض اور عبداللہ مبارک والے پھول بوٹے اس دل سے بھی نکلیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ وہ والی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو واپس اللہ کی طرف لوٹانے کی ضرورت ہے. حدیث کے اندر آتا ہے انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ اور پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کرتے 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 دل پورا ہی سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر حق بات اثر ہی نہیں کرتی. اچھا اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار، اللہ کا ذکر. جیسے جیسے یہ کرتے رہیں گے وہ دل صاف ہونا شروع ہوگا اور ایک دم سے دوبارہ پھر ایمان کی چمک اس کا آنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے اب یہ آیت جو ہے نا، جب کبھی گناہ کا دل چاہے، جب کبھی گناہ کا موقع آ جائے تو ویسی آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے نا یہ آیت پڑھ لیا کریں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. سورہ حدید کی آیت ہے کہ ابھی تک ایمان والوں پہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی بات کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اللہ کی طرف سے نازل اس کے لیے ڈر جائیں. پھر اس کے بعد خود ہی یہ کہے گا اے اللہ وقت آ گیا ہے، اے اللہ وقت آ گیا، اس گناہ کو چھوڑ دے، اللہ بہت خوش ہوں گے آپ سے، اللہ بہت راضی ہوں گے. اس ایک حدیث کے اندر آتا ہے انسان کے سامنے کوئی خوبصورت لڑکی آئے نا اور وہ نظریں جھکا لیتے ہیں اپنی، یعنی جس موقع ہو نا گناہ کرنے کا آپ اسے رک جائیں اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ قیامت کے اس کو کہیں گے جس سے نکاح کرنے بتاؤ تمہارے جنت کی حوروں سے نکاح کر دیتا ہوں. ہر عمل حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو غصے کو نافذ کرنے کے اوپر قادر ہو، آپ کو غصہ آیا بیگم کے اوپر، بچوں کے اوپر، یا آپ افسر تھے ماتحت کے اوپر غصہ آیا اور آپ غصہ نکال سکتے تھے اس پہ پورا، آپ نے برداشت کر لیا. جیسے ہی آپ نے برداشت کیا نا، اللہ فرماتے ہیں جنت میں اللہ اس کو کہیں گے جس حور سے کہتے تیرا نکاح کر، تو نے اس وقت میں میری خشیت کی وجہ سے ایک چیز سے رک گیا. اسے بار بار کہنا پڑے قد آنا یا ربی، اے اللہ وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.